السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب خوف پھیل جاتا ہے۔ بازاروں میں کالے چنوں کا صدقہ دینے والوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اور ہر چھوٹی پریشانی کو اس مہینے کی نحوست سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ کیا یہ خوف واقعی ہمارے دین کا حصہ ہے، یا ہم نے بغیر تحقیق کے صدیوں پرانی رسموں کو اسلام سمجھ لیا ہے؟ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو سفر پر بھیجتے ہوئے صرف اس لیے صدقہ دیتی ہے کہ سفر کی نحوست ٹل جائے، تو کیا یہ اللہ پر توکل ہے یا وہم؟ آج کی ویڈیو میں ہم کسی سنی سنائی بات کی بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و سنت کی ٹھوس دلیلوں کی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باطل عقیدے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ اپنے دل سے یہ تمام وسوسے نکال کر توحید کی روشنی پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ محترم ناظرین، جب ہم سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دیتے ہیں تو ہماری نیت میں کہیں نہ کہیں یہ چھپا ہوتا ہے کہ شاید اس سے آنے والی بلا ٹل جائے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ سورۃ التوبہ۔ اس آیت میں اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ وقت کا ہر لمحہ اس کا پیدا کردہ ہے۔ جب مہینے اللہ کے ہیں تو وہ منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو میں نحوست ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں موجود اس جاہلی عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، لیکن آج ہم جو کالے چنوں کی رسم ادا کرتے ہیں اس کا نہ تو قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے۔ یہ دراصل وہم کا ایک ایسا جال ہے جس میں شیطان ہمیں الجھائے رکھتا ہے تاکہ ہمارا توکل اللہ سے ہٹ کر اسباب کی طرف مائل ہو جائے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صدقہ یقیناً بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، لیکن صدقے کا تعلق کسی خاص دن یا خاص مہینے سے نہیں ہے۔ صدقہ تو کسی بھی وقت کسی بھی حاجت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم صدقے کو سفر کے مہینے کے ساتھ مشروط کر لیتے ہیں نا، اور کالے چنوں ہی کو اس کے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو یہ عمل ہماری عبادت کو سنت کے دائرے سے نکال کر بدعت کے قریب لے جاتا ہے۔ اور بدعت وہ عمل ہے جو دین میں نیا ہو اور جسے دین کا حصہ سمجھ لیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین اسلام تو ہمیں خوف سے آزادی دیتا ہے، یہ تو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان صرف اپنے رب سے ڈرے۔ جب ہم کسی مہینے کو منحوس مانتے ہیں تو ہم در حقیقت اس مہینے کو اللہ کے مقابلے میں ایک ایسی طاقت سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ سوچ ہمارے ایمان کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الانعام۔ کیا یہ آیت کافی نہیں
کہ ہم اپنے تمام خوف اور وسوسے اللہ کے سپرد کر دیں؟ اصل علاج کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو تہمات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ صورتیں جادو، حسد اور ہر قسم کے شیطانی وسوسوں کے خلاف اللہ کا دیا ہوا قلعہ ہے۔ آیت الکرسی کی حفاظت حاصل کریں۔ جو اسے پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا تو نہ کوئی مہینہ آپ کو ڈرا سکے گا اور نہ کوئی رسم آپ کے ایمان کو متزلزل کر سکے گی۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت سی ایسی رسومات کو جگہ دے دی ہے ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں بڑی عقیدت سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان تہمات کے اندھیروں سے نکال کر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں لے کر آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کامیابی محنت اور اللہ پر توکل میں ہے، نہ کہ کالے چنے یا کسی خاص مہینے کے صدقے میں۔ اگر ہم خود ان رسموں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی وہم کے سائے میں جئیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام خرافات سے بچائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اپنے دلوں کو پاک کریں اور اپنی نیتوں کو صاف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کریں۔ ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں کسی مہینے، دن یا کسی خاص قسم کے کھانے کے صدقے کے لیے کوئی جگہ نہیں جو کسی منحوس وقت کو بدل سکے۔ ہماری زندگی کی ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس امتحان کو ہم نے صبر اور دعا کے ذریعے گزارنا ہے۔ رسمیں تو صرف دلوں کا بوجھ بڑھاتی ہیں، جبکہ توکل دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آئیے آج سے ہی ہم ایک عہد کریں کہ ہم ان تمام تہمات کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ جب بھی دل میں کوئی وسوسہ آئے تو فوراً کلمہ طیبہ پڑھیں اور اللہ کی پناہ مانگیں۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے ڈراتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ وہ غریب ہو جائے گا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان ہمیں مہینوں سے ڈراتا ہے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائیں۔ اللہ کے نور سے جینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے اپنے عقیدے کی درستگی میں مدد ملی ہو تو اس اصلاحی پیغام کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور سوشل میڈیا گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کے دل سے بھی تہمات کے اندھیرے دور کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور لکھیں، میرا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ اور ہاں، اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہوئے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔